اور طہارت کو نماز کی کنجی قرار دیا گیا۔ تو یہ دو قسم کی طہارتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک طہارت صغریٰ ہے اور دوسری طہارت کبریٰ، یعنی ایک چھوٹی طہارت اور دوسری بڑی طہارت۔ چھوٹی طہارت وضو ہے اور بڑی طہارت غسل ہے۔ تو غسل انسان کو مکمل پاک کر دیتا ہے، اور وضو جو ہے وہ انسان کو نماز کے لیے اور دیگر عبادتوں کے لیے لائق بنا دیتا ہے۔ تو یہاں وضو کا بیان ہے، اور اس کے بعد اسی ترتیب سے غسل کا بیان آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضو کا ذکر بھی فرمایا ہے اور غسل کا ذکر بھی فرمایا، اور اس کو ہمارے لیے فرض قرار دیا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی اس آیت سے آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ ما جاء فی قول اللہ تعالی، وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آیا ہے وہ یہ ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو، تو فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم، اور اپنے پیروں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنے تک۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضو کا ذکر فرما دیا، اور وضو میں جو چیزیں فرض ہیں ان کو بیان کر دیا۔ جو چیز قرآن مجید میں بیان ہو جاتی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد واجبات وغیرہ ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، جیسے اور جگہوں میں واجبات بھی ہیں، اور پھر سنتیں ہیں جیسے وضو کے اندر، پھر اس کے بعد سنتیں ہیں۔ تو یہ ان کا ذکر عام طور پہ احادیث میں ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے جو چیز بیان فرمائی ہے وہ فرض ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی، یہ چار جو ہیں فرض ہیں، وضو کے اندر یہ چار باتیں فرض ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ فرض کا حکم یہ ہے کہ اس کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا انکار ہو جائے گا، اور اس کو چھوڑنا، اس عمل کو کالعدم کرنا ہے، وہ عمل ادا ہی نہیں ہوگا اور اس کا شمار ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرض جو ہے اعتقاد میں بھی ضروری ہے اور عمل کے لیے بھی لازمی۔ تو فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو۔ یہ وہ چیزیں۔ اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہی تھوڑی سی بات کرتا ہوں فرض و سنت کے حوالے سے۔ تو وضو میں یہ چار باتیں تو ہو گئیں فرض، اور اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں وہ سب سنت ہیں یا مستحب۔ اس سے پہلے بھی سنتیں ہیں، اور ان فرضوں کے اندر بھی سنتیں داخل ہیں، ان فرضوں کے اندر بھی کچھ سنتیں داخل ہیں۔ وہ جب وضو کا طریقہ آپ کسی کتاب میں سے پڑھیں گے نا تو آپ کو تمام سنتوں کے ساتھ ملے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، جو لوگ سنت یا حدیث کو نہیں مانتے تو ان کا وضو کتنا مختصر سا رہ جائے گا۔ دیکھیے، اب وہ ساری امت سے ہٹ کر بس یہ چار جو حصے ہیں جسم کے، ان کو دھو لیں گے اور بس یہ ادا کر لیں گے، اور اس طرح وضو ہوگا ان کا۔ اور اگر وہ پورا وضو کر رہے ہیں تو پھر انہیں حدیث کو مان لینا چاہیے اور سنت کو مان لینا چاہیے۔ تو حدیث میں جو کچھ آیا ہے وہ بھی، اس پر بھی ہمارا عمل ہے اور ہونا چاہیے، اور سنت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہذا اس پر بھی ہر مسلمان کا عمل ہوتا ہے، یا کم از کم مسلمان اس کو تسلیم ضرور کرتا ہے کہ اس کی حیثیت ہے۔ وہ لوگ بڑے بدبخت ہیں جو سنت کا انکار ہی کر دیتے ہیں اور اس سے منہ موڑ کے پھرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، چار چیزیں تو یہ فرض کے طور پر ہو گئی، اور اس سے پہلے جو تین کام اور کرتے ہیں آپ، وہ براہ راست سنت ہیں۔ آپ جب وضو شروع کرتے ہیں تو تین کام کرتے ہیں خاص طور پر۔
سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں پونچھوں سمیت، اس کے بعد کلی کرتے ہیں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتے ہیں. یہ 3 کام، یہ 3 چیزیں سنت ہیں. اور 4 اس کے بعد جو آپ کریں گے یہ آیت کے مطابق وہ 4 فرض ہیں. تو گویا یہ وضو جہاں سے شروع ہوا اور جہاں ختم ہو رہا ہے تو ٹوٹل مجموعی طور پہ 7 چیزوں پر مشتمل ہو گیا. یہ 7 یعنی وضو کی جو فارم، جو شکل بن رہی ہے وہ یہ 7 چیزوں پر مشتمل، جس میں سے 4 تو فرض ہیں اور 3 اس میں سنت ہیں. اچھا، اور ان کے علاوہ بھی جو سنتیں ہیں تو وہ سنتیں جو ہیں وہ جیسے پہلے 3 سنتیں جو ہیں ان کا حصہ بنی ہوئی ہیں یا فرضوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو پھر یہ سنتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس طریقے سے. مگر وہ جو سنتیں ہیں وہ ان پہلی 3 سنتوں کا حصہ بن کر آتی ہیں، انہی سے متعلق ہو کر آتی ہیں. ہاتھ دھونے سے متعلق ہو کر آئیں گی، اس کی ابتدا میں بسم اللہ وغیرہ پڑھنا، یہ. اور اس طرح کلی ہے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے منہ میں اچھی طرح، اس طرح کلی سے متعلق ہو جائیں گی. یا مسواک کرنا ہے تو وہ منہ سے متعلق ہو گیا، کلی سے متعلق ہو گئی. ناک میں پانی ڈالنا ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے کہاں تک پانی پہنچ جائے اور پھر وہ انگلی سے اس کا صفائی کر لیں اور پھر وہ سنک لیں اس کو وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں دیکھیے اس طرح متعلق ہو جائیں گی. تو 3 سنتیں جو ہیں گویا یہ تو اصل ہو گئیں ایک طریقے سے، اور باقی جو سنتیں ہیں وہ اس کے متعلقات ہو گئیں. اسی طرح پھر آگے جب 4 فرض ادا کریں گے تو اس سے بھی کچھ متعلقہ سنتیں ہوں. یہ ہے اصل میں تو وضو کی جو فارم، وہ شکل جو بن رہی ہے، وضو جن چیزوں پہ کھڑا ہے وہ 7 چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے نا، جس میں 4 فرض ہیں اور 3 سنت. 4 فرضوں میں سے کوئی رہ گیا تو وضو ختم ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں رہے. تو لیکن ان تمام چیزوں کا مجموعہ کل 7 چیزیں ہیں. اب یہ 3 سنتیں جو ہیں نا یہ تشکیلی نوعیت کی اسٹرکچرل ہیں، آپ اور کر رہے ہیں نا، یہ وضو کو ایک فارم دے رہی ہیں، وضو کو ایک ترتیب دے رہی ہیں. 3 سنتیں یہ اسٹرکچرل ہیں. اچھا، اور جو اس کی متعلقہ سنتیں ہیں، ان 3 سنتوں سے متعلق جو سنتیں ہیں وہ سمجھ لیں ایک کنسٹرکشن کا کام کر رہی ہیں. ان 3 سنتوں کو تعمیر کر رہی ہیں، ان 3 سنتوں کی تکمیل کر رہی ہیں. تو یہ 3 تو اسٹرکچرل قسم کی سنتیں ہیں. اور پھر اسی طریقے سے سنت جو فرضوں کے ساتھ ہیں وہ فرضوں کی تکمیل کا باعث بن رہی ہیں، فرضوں کی تکمیل کا باعث بن رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں جو ہوتی ہیں عام طور پہ دیکھیے کہیں تو ایک فارم بنا رہی ہوتی ہیں، کسی چیز کی صورت گری میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں، اور کہیں جو ہے وہ سنتیں کسی چیز کی تعمیر میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں، اس سے متعلق ہو کر ایک چیز جو تشکیل پا رہی ہے اس کی تعمیر، اس کی کنسٹرکشن کو مکمل کر رہی ہوتی ہیں. اور کہیں جو سنتیں ہیں یہ کسی چیز کے لیے تزئین و آرائش کا کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی جو فرائض ہوتے ہیں نا اس کی تزئین و آرائش. تو اس طریقے سے جو ہماری شریعت، ہمارا دین ہمیں ایک عمل دے رہا ہوتا ہے نا، تو اس دین کے ساتھ متعلق جو سنتیں ہیں، مستحبات، یہ چیزیں جو لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ گویا کہ مختلف حوالوں سے دین کی اس عمل کو ایک پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہیں، اس کو آراستہ کر رہی ہوتی ہیں اور اس کی تکمیل کا کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کی سیفٹی کا انتظام کر رہی ہوتی ہیں. اس طرح وہ عمل جو ہے وہ ان سنتوں کے ساتھ مل کے ایک پوری مکمل مطلوب شکل کے اندر ادا ہو جاتا ہے. اور یوں نہ صرف یہ کہ اس کا ظاہری جو حصہ ہے یا اس کی ظاہری جو فارم ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے اندر جو نور اور روحانیت کی کیفیت ہے وہی مکمل ہو جاتی ہے. اسی لیے سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اچھا، اب اگر سنتیں چھوڑ دی جائیں تو جو صرف فرض رہ جاتا ہے نا، خالی ایک ڈھانچہ عمل کا، تو یہ ڈھانچہ جو ہے یہ غیر محفوظ حالت میں ہوتا ہے، یہ بڑی خستہ حالت میں ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ نامکمل سے ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کے اندر روحانیت کم ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اندر نور گھٹ چکا ہوتا ہے، یہ غیر محفوظ حالت میں رہتا ہے. تو اس قسم کا ڈھانچہ جس کے ارد گرد سنتوں کا پیرا نہ ہو، مستحبات اور آداب کا سلسلہ نہ ہو، تو اس قسم کا ڈھانچہ جو ہے وہ جلدی گرنے کے قابل ہوتا ہے.
یہ جلدی خراب ہونے کے قابل ہوتا ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ جو لوگ سنتوں کی پابندی نہیں کرتے، نماز میں صرف فرض پڑھ لیتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ان کا فرض چھوٹ جائے. ان کا فرض چھوٹ سکتا ہے، ان کا فرض چھوٹنا زیادہ ممکن ہوتا ہے بمقابلہ ان کے کہ جو فرضوں کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرتے. تو ان کے فرض جو ہے وہ سنت حفاظت کر لیتی ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اور صرف فرض ادا کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور خطرہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ ان کے فرضوں میں جو کمی رہ جاتی ہے، اخلاص کے حوالے سے، کیفیت کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے کمی رہ جاتی ہے، تو وہ کمی پوری نہیں ہوتی. جب سنت ادا نہیں ہوتی تو وہ کمی جو ہے وہ کمی اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے، موجود رہتی. جبکہ سنت کی برکت سے، جب بعد میں آپ سنت پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے فرضوں کے اندر پیدا ہو جانے والی کمی، رہ جانے والی کمی پوری ہو جاتی ہے. کیفیت میں کمی رہ گئی، وسوسے آتے رہے، خیالات بٹے رہے، تو انسان جو ہے پھر وہ سنت جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فرضوں کے نورانیت کو مکمل کر دیتا ہے. اس لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے فرض میں اخلاص وغیرہ کے لحاظ سے کوئی کمی رہ گئی، توجہ کے لحاظ سے کوئی کمی رہ گئی، کنسنٹریشن نہیں ہو سکی، توجہ نہیں ہو سکی، اور فرض ادا کر لیا، تو اب کوشش کرو کہ سنت میں پوری توجہ اور پورا انہماک قائم ہو جائے. جب اس کے بعد سنت پڑھو تو اس کے ساتھ اس کے اندر پوری توجہ و انہماک پیدا ہو جائے اور استغراق پیدا ہو جائے، تاکہ فرض میں جو کوتاہی ہو گئی ہے وہ سنت میں جا کے پوری ہو جائے. تو یہ اصل میں فرضوں اور سنتوں کی حکمت. تو یہ وضو میں آپ نے دیکھا نا کہ سنتیں بھی ہیں. تو اب 3 سنتیں تشکیلی نوعیت کی پہلے رکھ دی گئی ہیں جہاں سے وضو شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر 4 فرض ہیں. تو ان 3 سنتوں کے ساتھ ان سنتوں کی تکمیل کے لیے مزید سنتیں اس سے وابستہ ہیں. جیسے میں نے کہا نا، آپ کلی کر رہے ہیں تو مسواک بھی کر لیں، یہ کلی کرنے کی تکمیل ہے، کلی کے عمل کی تکمیل ہے، ثواب کی تکمیل ہے، نورانیت کی تکمیل ہے. اور یہ مسواک آپ کے کلی کے عمل کو اتنا پرفیکٹ کر دے گی کہ اب آپ کو نہ صرف یہ کہ روحانی اور نورانی لحاظ سے اس کے اندر تکمیل کا درجہ حاصل ہو جائے گا، بلکہ صفائی و ستھرائی کے لحاظ سے بھی آپ اس کا فائدہ حاصل کر لیں گے، صفائی ہو جائے گی. اور 5 وقت مسلمان جب اس عمل سے گزرتا ہے نا تو کیا بات ہے، اس کا منہ گندا رہ سکتا ہے، کبھی اس میں کبھی بو آ سکتی ہے اور کبھی دانت وغیرہ خراب ہو سکتے ہیں اس کے، کبھی نہیں ہوگا. جبکہ صحیح معنی میں مسواک کی جائے، صحیح سے اس کو ادا کیا جائے. تو یہ خیر الگ مسئلہ ہے، مسواک کا کوئی بیان آئے گا تو انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ مسواک کتنی اہم سنت ہے اور مسواک کے کتنے فوائد ہیں. اور آج کی جدید سائنس میں بھی اس چیز کو بڑا تسلیم کیا گیا، ڈاکٹر حضرات بھی اس مانتے ہیں بہت سے اور اس کا مشورہ دیتے ہیں. بہت اہم چیز ہے یہ، اس کا کبھی تجربہ کیجیے آپ. اچھا، اب یہ 3 جو تشکیلی نوعیت کی سنتیں، اس کی ذرا سی حکمت آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اگر یہ سنیے. دیکھیے، آپ وضو بناتے ہیں تو آپ کا واسطہ پانی سے پڑتا ہے، ظاہر وضو پانی سے ہوتا ہے. اب پانی کے حوالے سے کہ وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ چیز جاننا ضروری ہے، اس حوالے سے کہ اطمینان. تو اب پانی جو ناپاک ہوتا ہے نا، تو ناپاکی کا اثر 3 حوالوں سے اس میں ظاہر ہوتا ہے، 3 جہتوں سے. اگر 3 میں سے ایک بھی بات پائی گئی تو پانی ناپاک ہوگا، اور اگر کوئی بات نہیں پائی گئی ہے تو آپ اسے پاک سمجھیں. نمبر 1 پانی کا رنگ، نمبر 2 پانی کا ذائقہ، نمبر 3 پانی کی بو. رنگ، ذائقہ اور بو، یہ 3 چیزیں. تو جو پانی آپ کے سامنے آیا ہے، اگر اس کے اندر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، ناپاکی کی کوئی ایک چیز داخل ہو گئی ہے، یعنی ناپاکی کا رنگ شامل ہو گیا، رنگ میں کس صورت میں نظر آ رہا ہے، یا ذائقے کے طور پر پتہ چل رہا ہے، یا بو محسوس ہو رہی ہے، تو اس پانی کو ناپاک کہیں گے. اب آپ وضو بنانے آئے اور آپ نے ابھی فرض شروع نہیں کرنا ہے، فرض جو ہے آگے آئے گا جو اصل وضو ہے، اس سے پہلے آپ نے 3 بنیادی سنتوں پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ 3 سنتیں، اس کی حکمت دیکھیے، آپ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ ان 3 سنتوں کے ذریعے سے انہی تینوں کیفیتوں سے واقف ہو جائیں گے.
اور ان 3 سنتوں کے حوالے سے پانی میں آپ پانی کے معاملے میں اطمینان حاصل کر لیں گے کہ یہ پانی پاک ہے. مثال کے طور پر جب آپ نے ہاتھ دھونے کے لیے پانی ہاتھوں میں لیا تو پہلی سنت یہ ہے آپ نے ہاتھ دھونے پہنچوں تک, گٹوں تک. تو اب اس کے لیے پانی ہاتھ میں لیا تو آپ کی نظر پانی پہ پڑے گی, اس سے رنگ کا پتہ چل جائے گا پانی کا رنگ یہ اپنا رنگ ہے یا اس میں کوئی چیز شامل ہو گئی ہے, اس سے آپ رنگ سمجھ لیں گے. اس کے بعد پھر آپ کلی کریں گے اور پانی آپ منہ میں لیں گے تو اس سے آپ کو ذائقے کا پتہ چل جائے گا. اگر ذائقہ کس چیز کا محسوس ہو رہا ہے ناپاک چیز ہے تو پانی ناپاک ہے. اور اس کے بعد جب آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو اس سے آپ کو بو کا احساس ہو جائے گا. تو یہ 3 ہی باتیں تھیں نا ناپاکی کو جاننے کے لیے, لہذا اس کے لیے 3 سنتیں رکھی گئی ہیں بنیادی, تاکہ آپ یہ 3 عمل کر کے پانی کی کیفیت سے واقف ہو جائیں. اب آپ مطمئن ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اب تم منہ دھو لو. اب اصل وضو شروع کرو, منہ دھو لو, اس کے بعد کونیوں سمیت ہاتھ دھو لو, اس کے بعد سر کا مسح کر لو اور اس کے بعد پیروں کو دھو لو ٹکنوں تک. یہ ہے وضو. تو یہ فرائض یہاں پر بیان ہوئے ہیں اور یہ ہے سورہ مائدہ آیت, یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرما دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سنتوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے, سنتوں کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. لہذا سنتوں کو بڑے اہتمام سے ادا کیا کریں اور اچھے طریقے سے اور بڑے اطمینان سے. ٹھیک ہے نا, اس طرح نہیں کہ وہ ادا ہوئی نہیں ہوئی اور الٹا سیدھا, تو تاکہ آپ کو اس کی پوری برکت حاصل ہو جائے. اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے. اس کے بعد آگے آئیے, قول ابو عبداللہ, حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں. ابو عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا, ان فرض الوضوء مرتن مرتن, کہ وضو کا جو فرض ہے دھونے کے حوالے سے وہ ایک ایک دفعہ ہے. ایک ایک دفعہ, کم سے کم ایک ایک دفعہ دھونا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے جی. جب آپ دھوئیں گے نا یہ 4 اعضاء جو دھوئیں گے تو اس میں کم سے کم ایک ایک دفعہ, اس میں 3 اعضاء دھلیں گے اور ایک میں مسح ہوگا. تو یہ دھونے کا جو عمل ہے اس میں ایک ایک دفعہ کم از کم یہ دھونا آپ کے لیے فرض ہے. اگر ایک دفعہ بھی نہیں دھلا تو فرض ادا نہیں ہوگا. اور ایک ایک دفعہ دھونے کی حد یہ ہے کہ آپ کے اس عضو کے ہر حصے سے 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں. 2 قطرے پانی کے کم از کم ہر حصے سے بہہ جائیں, آپ کے چہرے سے, آپ کے ہاتھوں سے, آپ کے پیروں سے 2 قطرے ہر حصے سے. اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی تو آپ نے بھلے 3 دفعہ دھو لیا اس کو, اور ایک بال کے برابر کوئی جگہ خشک ہے, آپ نے دھیان نہیں دیا, توجہ نہیں فرمائی, آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو اس لیے ہر حصے کا دھلنا ضروری ہے. انگلیوں کے بیچ میں خیال رکھا کریں, یہاں اکثر یہ حصے خشک رہ سکتے ہیں. کونیوں میں, کروٹوں پر, ہاتھوں کی, پیروں کی سائڈیں جو گڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں پیروں میں سائڈ میں, ٹخنے کے نیچے, تو اس کا خیال کریں. اور اس طرح نیچے پیر کی نچلی سطح پر جو زمین پہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر جو گڑا ہوتا ہے نیچے گہرائی ہے, اس گہرائی کا جب تک کہ آپ وہاں پانی نہیں ڈالیں گے, اگر ایسے اوپر سے بہایا تو نیچے وہ خشک رہ سکتا ہے. تو اس طرح دھوئیں گے اور ایک ایک مرتبہ دھونا کم از کم یہ فرض ہے. وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ, اور آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی دھو کر بتایا ہے. 2 دفعہ بھی آپ نے دھویا ہے. ایک دفعہ تو فرض ہو گیا اور 2 دفعہ دھو کے بتایا کہ یہ اور بہتر ہو گیا. اب عمل فرض کے اوپر یہ اور بہتر ہو گیا. وَثَلَاثًا, اور 3 مرتبہ بھی آپ نے دھو کر بتایا. اور عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہی دھویا ہے. تو جو بھی عمل کرے 3 دفعہ, سنت بھی جو بتائی گئی ہے وہ بھی 3 دفعہ, اور فرض بھی 3 دفعہ کرے. یہ ہے مکمل وضو. اس میں کیا ہوا ہے کہ سنت ایک اور اس میں شامل ہو گئی. اب اس عدد کے, عددی سنت جس کو کہنا چاہیے, یہ عددی سنت بھی داخل ہو گئی. تو اس میں ثواب بھی زیادہ ہے اور اس میں اطمینان بھی زیادہ ہے. اچھا, اب اگر کوئی 2 دفعہ بھی دھوئے گا تو اس کا وضو ہو جائے گا, اور ایک دفعہ دھویا ہے اس نے تو بھی وضو ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی 2 مرتبہ اور ایک مرتبہ اس لیے دھویا تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے کہ اس طرح کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے اور اپنی سنت کے خلاف کوئی عمل کر کے دکھا دیا کرتے تھے, تو وہ اس کی حکمت یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کو جواز پتہ چل جائے کہ اگر ایسا کوئی کر رہا ہو تو جائز ہے. اور بعض دفعہ ضرورت بھی پڑ جاتی ہے, پانی کم ہے
تو آپ ایک ایک دفعہ دھو لیں. نماز نکل رہی ہے, اگر آپ 3 دفعہ دھوئیں گے نماز نکل جائے گی, تو ایک ایک دفعہ دھو لیں. یہ اور کوئی عجلت ہے آپ کو روانگی ہے آپ کی, جانا ہے, تو آپ ایک ایک دفعہ دھو لیں, مختصر وضو کر لیں. اور مختصر کرنا چاہیں, ایسی کوئی مجبوری ہو جائے کہ سنت پر عمل نہیں ہو سکتا, تو صرف 4 فرض ادا کر لیں. وقت نکل رہا ہے نماز کا, تو وہ فرض ہے, اس کو پکڑنا ہے, وقت جا رہا ہے, آپ بس فرض ادا کریں فٹافٹ, 4 اعضاء جو ہیں ان کو لے لیں, اور اس کے بعد جلدی سے نماز پڑھ لیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. لیکن اس کے بعد آگے فرمایا ولم یزد علی 3, لیکن آپ نے 3 پر زیادتی نہیں فرمائی. 3 سے زیادہ کوئی روایت نہیں ہے, 3 سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے. 3 سے زیادہ دھونے میں اسراف ہے. اب خامخواہ دھوئیں گے, اور اگر کوئی اس کو سنت سمجھ رہا ہے 3 سے زیادہ دھونے کے عمل کو, تو یہ بدعت ہو جائے گا. اگر اس کو سنت سمجھ کے دھونے لگے کوئی, تو بدعت ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. اور اگر ویسے ہی دھو رہا ہے غفلت میں, تو یہ زیادتی کر رہا ہے. اور اس کے لیے فرمایا کہ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ. فرماتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اہل علم حضرات نے مکروہ جانا ہے وضو میں اسراف کو. اہل علم حضرات وضو میں اسراف کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں. وَيُجَاوِزُ فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بھی مکروہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر زیادتی کی جائے. کراہت ہے نا, آپ جب سنت سے زیادہ کرنے لگیں گے تو یہ ظاہر سی بات ہے کراہت ہوگی. سنت کو جس طرح ترک کرنا ہے, اس میں کمی کرنا کراہت کا باعث ہوتا ہے, اسی طرح سنت پہ زیادتی کرنا بھی کراہت کا باعث ہوتا ہے. اور کراہت کا مطلب کیا ہے؟ کراہت کا مطلب یہ کہ آپ کا ثواب کم ہو جائے گا, آپ کے عمل کا نور کم ہو جائے گا. اس لیے جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اسی طریقے سے آپ اس کو انجام دیں. اچھا, یہاں اطراف کی بات قابل غور ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینی معاملات میں اسراف کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. بھائی جتنا چاہو خرچ کرو, وضو بنا رہے ہیں, عبادت کا کام کر رہے ہیں, لہذا خرچ کرو, خوب پانی بہاؤ. بہاتے رہتے ہیں بیٹھے بھی پانی, نل کھلا ہوا ہے پانی بہا رہے ہیں, نہا رہے ہیں تو نہانے میں پانی بہا رہے ہیں. غلط ہے جناب, یہ بھی اسراف ہے, منع کیا گیا ایسے. بہت سے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں, ابھی آ کر بیٹھیں گے سیٹ پر نل کے سامنے, اور نل پہلے کھول دیں گے, اس کے بعد آستینیں وغیرہ چڑھائیں گے اور اپنے کپڑے وپڑے ٹھیک کریں گے, پھر تیاری کریں گے, نل کھلا ہوا ہے پانی بہ رہا. اس طریقے سے مسا کر رہے ہیں, نل کھلا ہوا ہے, مسواک کر رہے ہیں, نل کھلا ہوا, نل کھول گیا. اچھا, نل ضرورت سے زیادہ بھی کھول کے باہر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اسراف ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ پانی اللہ کی ایک نعمت ہے, اور کسی بھی نعمت کو ضائع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اسی کو ناشکری کہتے ہیں. شکر کی ایک تعریف یہی ہے, اور شکر کی ایک اصل اور حقیقت اس کی یہی ہے کہ اللہ کی نعمت کو اس کے مصرف میں استعمال کریں, اسے ضائع نہ کریں. جس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق کیا وہ اسی میں اس کو استعمال کریں. یہ شکر کی ایک عملی شکل ہے. ہم سمجھتے ہیں شکر سے بھی ہے الحمدللہ کہہ لیا, ماشاء اللہ کہہ لیا, الحمدللہ کہہ لیا, زبان سے کچھ کلمات ادا کر لیے. یہ تو بہت آسان کام ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی نعمت کو اس کے مصرف میں لگایا کہ نہیں لگایا. پانی ضائع ہوتا رہتا ہے, بہاتے رہتے ہیں لوگ. اور جب ہمارا دین وضو جیسے عمل میں, عبادت کے معاملے میں ہمیں احتیاط بتا رہا ہے, تو پھر باقی دنیا کے معاملات میں جو ہم اسراف کر رہے ہوتے ہیں, پانی ضائع کر رہے ہیں, اللہ کی نعمتوں کو ضیاع کر رہے ہیں, تو وہ دین کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے بہت سخت اس میں حکم ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کا خیال کریں. اگر اس پر بھی مسلمان عمل کر رہے ہوتے تو آج یہ ہمارے وسائل اتنے شارٹ نہ ہو گئے ہوتے, آج یہ قلت اسباب کا ہم سامنا نہ کر رہے ہوتے, اور یہ بے برکتی جو ہم پہ مسلط ہے یہ مسلط نہ ہوتی. ہم پتہ نہیں کہاں کہاں اسراف کی عادت میں پڑ گئے, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, وغیرہ وغیرہ. ہر چیز میں ضیاءکاری ہے, ہر چیز میں اسراف ہے. ضرورت سے زیادہ لیں گے, گرائیں گے, پھینکیں گے, اور چیزوں کو ضائع کریں گے. یہ گھروں کے اندر اصل میں تربیت کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں یہ اوپر سے ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ بچے کو جب وہ پیدا ہوا ہے نا ہمارے ہاتھوں میں, اس کو جو زندگی کے عمل میں اب داخل ہو رہا ہے, جس نے اب یہ سب کچھ آگے کرنا ہے, اس کو وہاں سمجھانے کی, اس کے دماغ میں شعور اور لاشعور میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اس چیز کا حق یہ ہے, اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے, دیکھو یہ جو بچ گیا ہے اس کو کام میں لانا چاہیے,
اس کو کام میں لاؤ, اس کو ضائع مت کرو. مگر کتنے ماں باپ ہیں ہمارے اندر جو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, یہ ضروری سمجھتے ہیں. کہاں ہے دینداری اس حد تک ہمارے اندر؟ ہماری دینداری تو بڑی سطحی قسم کی ہے, بس سر پہ ٹوپی اور امامے کی حد تک رکھی ہے, چند نمازوں کی حد تک ہے, چند روزوں کی حد تک ہے. اس کے علاوہ کہاں ہے یہ دین ہمارے اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں داخل؟ تو جب تک اس طرح دین ہماری باتوں میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری روایتوں میں, ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوگا, دین کی حقیقی برکت, اصل برکت اور انقلاب ظاہر نہیں ہو سکے گا. پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ کیا بات ہے, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, تو گرے گی برق تو بیچارے مسلمانوں پر, مسلمان عمل کیا کر رہا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر, تو اس لیے گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر کہ ایک کافر, ایک عیسائی, ایک یہودی تو اپنی ہاتھوں کی نعمتوں کو استعمال میں لائے, اور وہ تو اپنے وسائل کو کی حفاظت کرے, اور وہ اس طرح ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. وہ لوگ تو قدر کریں اپنی قوم کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, اور ہم اتنے بے پرواہ کہ ہم اپنے آپ میں سب کچھ ضائع کر رہے ہوں. دیکھیے وہاں پہ بہت سی چیزوں پہ عمل ہے, دنیا دیکھتی ہے, جاتی ہے. یعنی پانی کا بھی استعمال جو ہے بڑا حساب کتاب سے کرتے ہیں لوگ, میں نے سنا ہے. اور وہ اگر صابن وابن کا استعمال کر رہے ہیں تو نل بند کر دیے وغیرہ. اور جس وقت ان کے یہاں بجلی وغیرہ کی کمی ہوتی تھی بعض ممالک میں, جیسے لکھا ہے, میں سفر ناموں میں پڑھتا رہتا ہوں, آپ میں سے کوئی گیا ہوگا دیکھا ہوگا, تو چائنا کے اندر اندھیرا سا, بجلی کی کمی تھی, شارٹیج تھی چائنا میں, سڑکوں پہ اندھیرا, فالتو لائٹیں کوئی نہیں جل رہی, ضرورت کے مطابق لائٹیں جلا رکھی. اسی طرح گھروں کے باہر بھی لوگوں نے ضرورت کے مطابق لائٹ استعمال کی. تو جو صاحب گئے تھے گھومنے کے لیے, انہوں نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا بات ہے, اندھیرا سا کیوں؟ کہنے لگے ہم لوگ لائٹیں فالتو نہیں جلاتے ہیں, ہم بجلی بچاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس بجلی کی کمی ہے, شارٹیج ہے, یہ ہے وہ کام. تو یہ دنیا میں واحد ہم ہی لوگ ہیں ایکسٹرا آرڈینری کہ جن کے پاس جو چیز کم ہے اس کا اتنا ہی زیادہ ہے, اتنا ہی زیادہ ہمارے یہاں زیادہ ہے. پانی دیکھ لیں, کم ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, دریا خشک ہو رہے ہیں, ادھر سے ہمارا دشمن دھمکیاں دے رہا ہے, مگر قوم سدھرنے کا نام نہیں لے رہی. قوم تیار نہیں ہے, گھروں میں کوئی احساس نہیں اس بات کا کہ یہ پانی جو ضائع کر رہے ہیں, نل کھلے ہیں, پانی بہ رہا ہے, گاڑیاں دھو رہے ہیں, روڈوں پہ کھڑے ہو کے خوب پانی بہا رہے ہیں, ایک گاڑی میں 10 گاڑیوں کو پانی بہا دیتے ہیں, نہا رہے ہیں 10 آدمیوں کو پانی بہا دیتے ہیں. قوم کو خیال نہیں ہے, جب یہ ختم ہو جائے گا, بند ہو جائے گا, پھر بھاگے پھریں گے. تو یہ ہمیں اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے نا, کہ اگر ہم احتیاط کرنے لگ جائیں اور شکر ادا کرنے لگ جائیں تو انشاءاللہ اگر ہمارا دشمن غلط عزائم بھی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ بن جائے گا, اور وہ کہیں اور سے ہمارے لیے انتظام فرما دے گا. کیونکہ یہ بھی سوچنا چاہیے نا آدمی کو. لیکن اگر خود ہمیں فکر نہ ہو تو وہ تو پھر ایک شعر ہے نا مشہور, نہ ہو جس قوم کو آپ اپنی حالت کا خیال, خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی کبھی, ہے نا. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی اللہ بھی اسے نہیں بدلتا. جس کو اپنا خیال نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں دیکھتا اس کی طرف. تو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ وضو میں بھی اسراف ہے. یہاں تک فرمایا ولو علی شاطئ البحر, اگرچہ تم نہر کے کنارے پر وضو کر رہے ہو, دریا کے کنارے پہ وضو کر رہے ہو, تو بھی پانی اتنا خرچ کرو جتنی تمہاری ضرورت ہے. دیکھیں پانی بہ رہا ہے, لگے نہر کے کنارے بیٹھے ہیں, دریا کے کنارے بیٹھے ہیں, آدمی سوچتا ہے اس میں کیا ہے, خوب بہت منع کیا گیا. ایک صحابی کو آپ نے روکا جو پانی زیادہ استعمال فرما رہے تھے, تو انہوں نے کہا افل وضو صرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں اس میں بھی اسراف, اگرچہ تم دریا کے کنارے وضو کرو اس میں بھی اسراف ہے. تو بھائی اس میں ہمیشہ احتیاط کریں, ہر چیز میں احتیاط کریں, پانی میں ہی نہیں ہر چیز میں احتیاط کریں. اور جو چیز بچ جائے گھر میں آپ کے, جو چیز بچ جائے, اب آپ استعمال کرنا نہیں چاہتے تو پھر اس کے بارے میں غور کریں کہ کس طرح یوٹیلائز ہو سکتی ہے, یہ کسی اور کے کام آ سکتی ہے, کسی کو دے سکتے ہیں, کسی غریب تک پہنچا دیں, کسی میں ضرورت مند کو دے دیں, اس طریقے سے آپ اس کو کہیں نہ کہیں کھپا دیں. تو یہ گویا کہ آپ کی ایک بہت اچھی احتیاط ہوگی اور نعمت الہی کی قدر ہوگی. اس کے بعد آگے دوسرا باب ہے, باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. اس باب کا عنوان ہے کہ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی بغیر طہارت کے. طہارت ضروری, یعنی وضو ہونا ضروری ہے. چاہتے حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
اب یہ الفاظ ہیں حدیث کے، لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتودع، کسی آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی جس کو حدث ہو گیا ہے یہاں تک کہ وہ وضو بنائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کر رہے تھے، جسے حدث ہو گیا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وضو بنائے پھر نماز پڑھے، حتیٰ کہ نماز کے دوران ہو جائے ایسا معاملہ تو پھر وہ جائے وضو بنائے پھر نماز ادا کرے۔ تو جس کا وضو ٹوٹ گیا اس کو کہتے ہیں حدث، تو فرمایا جسے حدث ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ ایک شخص تھا، قال رجل من حضرموت، حضرموت ایک علاقہ ہے یمن کا، وہاں سے ایک شخص آیا ہوا تھا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سن رہا تھا، تو اس نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، مل حدث ہو یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ یہ حدث کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جسے حدث ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو یہ حدث کیا ہے؟ قال فساء او درات، آپ نے حدث کی دو صورتیں بتا دی جو عام طور پہ واقع ہوتی رہتی ہیں، ویسے حدث اور بھی صورتوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہوا کا خارج ہو جانا، ہوا کا خارج ہو جانا، اور اس کے لیے دو نام آئے، فساء او درات۔ فساء اور درات بغیر آواز کے جب ہوا خارج ہو جاتی تو اس کو فسا کہتے ہیں، اور جب آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو تو اس کو درات کہتے ہیں۔ عربی میں دو لفظ ہیں، بہرحال دونوں صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے وہ وجہ بتا دی جو عموماً پائی جاتی تھی حدث کے حوالے سے، ورنہ اور بھی صورتیں حدث کی، مثال کے طور پر قے آ گئی، الٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس سے بھی ٹوٹ جائے گا وضو۔ کسی نے بول و براز کیا، قضاء حاجت کی، پیشاب استنجا وغیرہ، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خون نکل گیا جسم سے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ کئی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہوا کا خارج ہونا یہ عام معمول ہے، اور عام طور پہ یہ چیز مسجد میں بھی پائی جاتی ہے، اور جو چیزیں ہیں اور جو اسباب ہیں وہ مسجد میں نہیں پائے جاتے ہیں عموماً۔ یہ جو ہوا کا ریح کا خارج ہونا ہے یہ مسجدوں میں پایا جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے ایک ایسی چیز بتائی جو عام ہے۔ اور ہوا کا خارج ہونا انسان کے اگلے مقام سے اگر ہو، یہ مسئلے کے طور پر سن لیجئے، اگلے مقام سے اگر ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہوا اگلے مقام سے بھی خارج ہوتی ہے اور انسان کو کبھی کبھی اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہوا سے پچھلے مقام سے خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد باب، ایک اور باب آ رہا ہے، تیسرا باب ہے فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء۔ یہ بڑی شاندار بات آ رہی ہے جناب، اب یہ فضیلت کی بات آ رہی ہے۔ وضو بنانے کا بڑا فائدہ ہوگا، یہ جو آپ پانی بہاتے ہیں وضو کے لیے اور اپنے اعضاء دھو رہے ہیں بار بار، اس کا آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا۔ فرمایا یہ اعضاء چمکیں گے، وضو بنانے والوں کے اعضاء جو دھل رہے ہیں نا بار بار، یہ چمک رہے ہیں آگے آخرت میں، ان کی شائننگ بن رہی ہے، ان کا حسن تیار ہو رہا ہے، ان کا نور جمع ہو رہا ہے۔ یہاں تو آپ جیسے ہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں، اگرچہ اتنا فرق ضرور پڑتا ہے، نمازیوں کے چہروں پہ ایک مسرت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، نورانیت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وضو بنانے والے نمازی حضرات، ان کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ ہوتی ہے اور ایک جاذبیت ہوتی ہے، لیکن آخرت میں دنیا دیکھے گی کہ یہ چہرے وضو کی وجہ سے کیسے چمکیں گے۔ یہ ہے عنوان اس باب کا۔ اب سنیے حدیث۔ تو فرمایا کہ فرماتے ہیں صحابی کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ میری امت قیامت کے دن بلائی جائے گی کس طرح؟ وہ جن کے اعضاء چمک رہے ہیں آ جائیں، وہ جن کے چہرے چمک رہے ہیں آ جائیں۔ غرن کہتے ہیں چہرے کے چمکنے کو، جس کا چہرہ چمکے اسے غرن کہتے ہیں، اور محجلین جو آیا اس کے آگے جس کے دیگر اعضاء چمکے، ہاتھ پیر وغیرہ، یہ تو یہ واضح وضو فرمایا جائے گا، وہ جن کے اعضاء چمک رہے ہیں وہ آ جائیں۔ تو یہ صرف اس امت کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا میری امت،
جب آپ فرمائیں نا میری امت تو سمجھ لیں کہ اور امتوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، یہ اسی امت کو حاصل ہے۔ اس امت کے شرف کی کیا بات ہے، قرآن پاک میں اس امت کے شرف کے حوالے سے بتایا کہ قیامت کے دن نور ہوگا ان کے آگے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے آگے، اور وضو کے حوالے سے یہاں بتایا کہ ان کے لیے نور ہے، اور کئی حدیث میں فرمایا میری امت کے جو اولیاء ہیں وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، لہم منابر من نور، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے۔ تو نور ہی نور ہے اس امت کے لیے، اللہ نے اس امت کو اتنا نور دیا، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو پیغمبر ہمیں ملے ہیں، جو ذات اقدس جس پہ ہم ایمان لائے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ بھی تو بشریت کے ساتھ نور بن کر آئے ہیں، آپ بھی تو نور بن کر آئے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاکہ آگے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اللہ نے فرمایا، آپ ہی کی شان تو اللہ نے بتائی ہے، کسی اور کے لیے ایسے کلمات کہاں ہے؟ فرمایا سراجم منیرا و سراجم منیرا، وہ ذات تمہارے اندر جلوہ گر ہے جو ساری کائنات کو روشن کرنے والا آفتاب ہے۔ تو آپ کو اللہ نے نور عطا فرمایا، نور کا آپ کو اللہ تعالی نے منبع بنا دیا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں تھوڑا نور کا؟ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا۔ تو نور اس کا پیکر بنایا اللہ نے آپ کو، اور نور کے پیکر سے مراد یہ نہیں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ بشر نہیں تھے، بشر ہیں، بشریت کے ساتھ اللہ نے نور کا جلوہ عطا فرمایا، نور آپ کی بشریت میں داخل فرمایا، نور آپ کے اعضاء کے اندر پرو دیا ہے، آپ کی مسکراہٹوں میں، آپ کی سلوٹوں میں، آپ کی کیفیتوں میں، آپ کے بولنے میں، آپ کے دیکھنے میں، آپ کی پیشانی میں اللہ نے نور بھر دیا، وہ نور دنیا دیکھ دی۔ اور یہ نور ایسا غالب، ایسا حصہ بنا ہوا تھا آپ کی ذات کا کہ دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے سایہ نہیں بنتا تھا، دھوپ میں کھڑے ہوتے وہ سایہ نہیں بنتا تھا، یہ نور ہوتا تھا آپ کی ذات، آپ کی بشریت کے اندر نور اس طرح داخل ہے۔ یہ ابھی ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی بہت گفتگو ہو سکتی ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک بات کی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا۔ تو اس امت کو یہ نور حاصل ہوا نا ایمان کے طفیل، جب اس نور والی ذات پہ آپ نے ایمان رکھا، ان سے محبت کی، ان سے تعلق رکھا، ان کا قرب حاصل کیا، تو وہ نور وہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، وہ نور وہاں سے آپ کی ذات کی طرف آ رہا ہے ہمارے ایمانوں کے طور پر۔ پھر یہ ایمان نور سے معمور ہو کر ہمارے اندر ہمارے اوپر غالب آ رہا ہے۔ پھر اگر اس ایمان کو آپ مضبوط کر لیں، مستحکم کر لیں، اور اس کے عمل کو آپ کرتے چلے جائیں، جو بھی اس کے تقاضے ہیں پورے کرتے چلے جائیں، تو معلوم ہے علامہ ابن قیم نے الوابل الصیب میں کیا لکھا ہے؟ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے جسموں کے اوپر غالب آ جاتا ہے، ان کے کپڑوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جہاں رہتے ہیں ان آس پاس در و دیوار میں داخل ہو جاتا ہے، یہ ایمان والوں کا۔ اور یہ نور، یہ ہر ایک کو اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ فرماتے ہیں جو اہل نور ہیں، نور والے لوگ جو نور میں دیکھتے ہیں ان کو وہ نور نظر آتا ہے، اس کے لیے دل کی آنکھ چاہیے، اس کے لیے یہ نور اندر چاہیے، تو وہ ان کو نظر آتا ہے کہ ایمان والے کس طرح جگمگا رہے ہیں۔ تو بہرحال نور کا ایک لیول وہ ہے جو ہر نمازی کے ساتھ چل رہا ہے، ہر ایک وضو میں شامل ہو رہا ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو وضو ہے یہ بظاہر تو تمہارے ہاتھ پاؤں کو میل کچیل سے صاف کر رہا ہوتا ہے اور تمہاری کھال کو اجلا کر رہا ہوتا ہے، مگر دوسری طرف یہ وضو تمہارے اعضاء میں نور بھر رہا ہوتا ہے، اور یہ مکمل ایک نور کا عمل ہے۔ تو اس لیے وضو کو نور سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں ہی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو پردہ اٹھ جائے گا، پردہ اٹھ جائے گا، اور جتنا نور آپ نے اکٹھا کیا ہوگا سب آپ کے اعضاء سے باہر آنا شروع ہو جائے گا، اور سورج و چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکدار ہو جائے گا، اور اعضاء سے آپ کے لائٹ نکل رہی ہوگی، نور نکل رہا ہوگا، اور فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہاں کہاں ہیں وہ لوگ جن کی پیشانیوں سے نور ٹپک رہا ہے، کون ہیں وہ لوگ، ان کو پکارا جائے گا، اور امتوں کو یہ نور حاصل نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوگا۔ اسی لیے آگے فرمایا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، تو تم میں سے جو کوئی اپنے اس نور کو، اپنی اس چمک کو طویل کر سکے تو وہ ایسا ضرور کرے، اس کو بڑھا لے، اس نور کو طویل کر لے اور آگے پہنچائے، ان اعضاء سے اور تھوڑا آگے لے جائے تو یہ کر لے۔ وہ اس ٹکڑے کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ جتنا دھونا فرض ہے نا اس سے تھوڑا سا اور اوپر لے جایا کرو، یہ ہے طویل کرنے کا مطلب۔ حضرت ابو ہریرہ خود بھی کرتے تھے اور فرماتے بھی تھے، وہ خود بھی اسی طرح دھوتے تھے۔ مثلا یہ کونیوں سمیت دھونا ہے نا آپ نے، تو یہ بازوؤں، آدھے بازوؤں تک لے جائیے، اور یہ جو آپ نے ٹخنوں سمیت دھونا ہے پیروں کو تو اوپر پنڈلی تک لے جائیے، تو تھوڑا سا زیادہ کر لیجئے، نور بڑھے گا۔ اور بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لیا کہ وضو کے بعد وضو بنائیے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور دوسری نماز آ گئی ہے تو پھر وضو بنا لیں، جتنا وضو زیادہ بنائیں گے اتنا نور بڑھے گا۔ تو یہ ہے نور دوستو۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر آپ باوضو ہیں تو اس نور کا اتنا اثر تو آپ کو ضرور پہنچتا ہے نا اس دنیا کے اندر بھی۔ ایک نیک آدمی کو، ایک نیک آدمی جس کو محسوس کرتا ہے، اتنا تو اثر دنیا میں ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ جب آپ باوضو ہوتے ہیں تو آپ پر شیطانی طاقتیں حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ یہ نور کی قوت ہے، آپ پر شیطانی طاقتیں حملہ آور نہیں ہو سکتی، آپ کو جن، آسیب، گندی چیزیں یہ پریشان نہیں کریں گی، آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ باوضو رہیے۔ یہ چیزیں ان لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں جو اکثر بے وضو یا بے غسل رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، غلیظ رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، ان پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ باوضو رہ کر دیکھیے، آپ کو اس میں ایک اپنا ڈیفنس معلوم دے گا، آپ کا دفاع ہو رہا ہوگا۔ آپ وضو کر کے، یہاں تک کہ وضو کر کے سو جائیے تو انشاءاللہ رات میں سوتے میں بھی جو الٹے سیدھے خواب ہیں وغیرہ وغیرہ اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ وضو کا اثر دنیا میں بھی انسان محسوس کرتا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو مومن کا اسلحہ قرار دیا۔ سلاح المومن الوضو، مومن کا اسلحہ ہے شیطان کے مقابلے میں۔ وضو کہیں فرض ہے ہمارے اوپر اور کہیں ہمارے لیے سنت ہے، کہیں مستحب ہے۔ تو عام حالات میں باوضو رہنا انسان کے لیے مستحب اور سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ باوضو رہے۔ اس کے بعد ایک اور باب ہے، اس کے تحت ایک حدیث اور سن لیجئے تاکہ کچھ اور مسائل بھی آپ کے علم میں آ جائیں۔ باب لا يتبدأ، باب لا يتبدأ من الشک حتى يستيقن۔ اس باب کا عنوان یہ ہے کہ شک سے جو ہے وضو نہیں بنائیں گے جب تک یقین نہ ہو جائے، یہ عنوان ہے۔ اب حدیث سنیے، فرمایا کہ شکا انہ شکا رسول اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر عرض کی اور اس نے یہ اپنا مسئلہ رکھا۔ الذی یخیل الیہ، یہ وہ شخص تھا جس کو خیال آتا تھا انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ نماز میں کچھ ہو گیا ہے، نماز میں کچھ پا رہا ہے، یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے۔ ایک شخص جو وسوسوں میں پڑ جاتا تھا، اسے لگتا تھا وضو ٹوٹ گیا، یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو وہ اس طرح اس کیفیت میں مبتلا تھا، پریشان تھا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہو گیا اور میرا وضو ٹوٹ گیا، یقین نہیں ہوتا لیکن محسوس ہوتا ہے۔ لا ينفتل، فقال لا ينفتل او لا ينصرف، لا ينفتل او لا ينصرف، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ فرمایا، آپ نے معنی ایک ہی ہے۔ حتی یسمع صوتا، فرمایا کہ وہ نماز سے باہر نہ نکلے، نماز نہ چھوڑے یہاں تک کہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا بو پالے، یہ حدیث۔ اس کو فرمایا کہ نماز نہ چھوڑ دیا کرو، پڑھتے رہا کرو جب تک کہ تمہیں اتنا یقین نہ ہو جائے۔ اچھا یہاں پر یقین کی بات ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی یہ جو فرمایا نا یہاں تک کہ آواز یا بو یہ چیزیں محسوس نہ ہو جائے، تو یہ اس لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو یقین حاصل ہو جاتا ہے نا، اس یقین کی بات کی جا رہی ہے کہ یعنی جب تک یقین حاصل نہ ہو جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسی کا انتظار کرے اور حالانکہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، ہاں کوئی اس کے الفاظ پہ نہ جائے۔ بعض دفعہ دیکھیے حدیث پڑھ کے غلط فہمی ہو جاتی ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے غلط فہمی ہو سکتی ہے انسان کو، اسی لیے تشریح سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ تو ایک صاحب ایسے ہی تھے، وہ اسی طرح کی کوئی حدیث پڑھ لی انہوں نے اور اس کے بعد وہ چلتے رہے
اور مجھے کتنے برس نماز پڑھتے رہے وہ, اور وہ جب تک آواز یا بو کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا وہ چلتے رہتے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, نہ آواز آتی ہے نہ بو ہوتی ہے, ہوتا ہی تو میدے کا حساب کتاب ہے. تو اب وضو ٹوٹ رہا ہے ان کا, پڑھ دیں نماز. بعد میں کسی عالم سے ملے, بتایا ان کو جی مجھے تو بڑی آسانی ہو گئی ہے, جب سے حدیث پڑھی ہے نا بڑی آسانی ہو گئی, اور میں تو پڑھتا رہتا ہوں. اب پہلے تو میں پریشان ہوتا تھا, تو اب تو میں پڑھتا ہوں. کبھی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا, آپ کو آواز وغیرہ نہیں آئی ہے, تو وضو اگر ٹوٹ گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے ٹوٹ گیا, تو وضو ٹوٹ چکا آپ کا, نماز نہیں ہو سکتی آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا. کہنے لگے حدیث میں تو یہ ہے کہ بو یا آواز یہ کوئی ایک چیز ہونی چاہیے. بتایا ان عالم نے ان کو کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے آپ نے سمجھا, اس میں یقین کی بات کی جا رہی ہے کہ یقین جب تک نہ ہو جائے, جیسے کہ تمہیں بو یا آواز کے بعد یقین حاصل ہو جاتا ہے, اس طرح جب تک یقین نہ ہو جائے. تو مطلب شک کا علاج کیا گیا ہے. عام طور پہ لوگ شک کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, اور کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, بس ایسی پیٹ میں کچھ گڑمڑ ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں وضو ٹوٹ گیا. تو ایسا لگتا رہتا ہے انسان کو, پیٹ میں کبھی ریح کا زور پڑتا ہے, کبھی انسان قبض ہوتا ہے, اٹھتے بیٹھتے جو ہے گڑگڑاہٹ ہوتی ہے. تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وضو ٹوٹ گیا, یقین ہونا چاہیے. یقین, یہ یاد رکھیں, یقین کا مطلب یہ کہ آپ پر غلبہ ظن ہو, غلبہ ظن ہو, یعنی کہ شک میں نہ ہو. آپ غلبہ ظن نہیں ہوگا تو شک میں آپ, اس کا مطلب شک ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹا. آپ شک کی بنیاد پہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے. شک ہو رہا ہے, بہت سی باتوں کا شک ہو سکتا ہے خواہ مخواہ, تو شک کے والا آدمی تو ہمیشہ پھنسا رہے گا, پریشان رہے گا. تو اس لیے شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کا غلبہ ظن ہو, آپ کو علم ہو, آپ کو یقین ہو, تو پھر آپ اس پر عمل کریں. تو اگر وضو ٹوٹنے کا یقین ہے تو وضو ٹوٹ گیا, اور یقین نہیں ہے اور خالی شک ہے تو وضو نہیں ٹوٹا. دیکھیے آدمی کے لیے ایک علم ہوتا ہے, ایک جہل ہوتا ہے. علم اور جہل, اور یہ جو علم اور جہل کے بیچ کی حالت ہوتی ہے یہ شک ہوتا ہے. علم اور جہل کے بیچ کی جو حالت ہوتی ہے اس کو شک کہتے ہیں. اچھا, پھر شک میں جب آدمی ہوتا ہے نا تو دونوں سائڈیں برابر ہو جاتی ہیں, علم کی اور جہل کی دونوں سائڈیں برابر, کسی ایک طرف میلان نہیں ہوتا. یعنی ایک چیز ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے, ہمیں کسی طرف بھی میلان حاصل نہیں ہو رہا, ہم بیچ میں کھڑے ہیں. ہو گئی ہے, کبھی کہہ رہے ہیں ہو گئی ہے, کبھی کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی, ہو گئی ہے نہیں ہوئی, ہو گئی ہے نہیں ہوئی, اس کے بیچ میں آ گئے, اس کو کہتے ہیں شک. اچھا, پھر آپ ایک طرف مائل ہو جاتے ہیں, ایک طرف مائل ہو جائے, یعنی ایک جانب راجع ہو جاتی ہے. ایک طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ مثال کے ہو گئی ہے, اب یہ کیا کہلائے گا, یہ ظن کہلائے گا. یعنی یہ ظن ہو گیا, یعنی یہ یقین کی طرف بڑھ گئے. اب آپ یہ ظن ہو گیا, یہ علم کی قسم بن گئی. اب اچھا, جس طرف مائل ہوئے ہیں وہ ظن بن جائے گا, اور جس طرف سے مائل ہوئے ہیں, جس طرف آپ نہیں گئے وہ والی سائڈ, وہ وہم بن جائے گی. دوسری سائڈ جو تھی وہ وہم بن جائے گی. تو وہم کو تو چھوڑ دیں اب آپ, ٹھیک ہے. اب ادھر آ جائیں آپ. اب ادھر کیا ہے, ظن مائل ہو گیا, اب ظن. تو یہ جو ظن حاصل ہو گیا نا, بس اس پہ عمل کریں گے. مثال کے طور پر آپ کو ظن ہو گیا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے, تو بس وضو ٹوٹ گیا. آپ کا ظن یہ ہے, گمان یہ ہے کہ نہیں ٹوٹا, نہیں ٹوٹا, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ظن جو ہے اس وقت تک ظن رہتا ہے جب تک اس کے مقابلے میں ادھر وہم ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہم وہاں رہے. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان آگے بڑھ کے اس طرف ہی ظن سے آگے بڑھ کر اور اوپر چلا جاتا ہے علم کی طرف, تو ادھر وہم ختم ہو جاتا ہے. اور جب ادھر وہم ختم ہو جاتا ہے اور ادھر انسان چلا جاتا ہے علم کی طرف, تو یہ انسان کے لیے یقین کا درجہ ہوتا ہے. یہ انسان کے لیے یقین کا درجہ ہوتا ہے, مکمل یقین کا درجہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ پورا علم ہے. تو علم کا ایک ادنا درجہ ظن ہے, اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ یقین ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ شک ہے یا وہم ہے. تو شک یا وہم میں اگر آپ ہیں نا, تو اس پہ حکم نہیں لگے گا. علماء نے اسی لیے لکھا الیقین لا یزول بالشک, یقین کبھی شک سے زائل نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں. پانی رکھا ہوا ہے, آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے, شک ہو رہا ہے, خواہ مخواہ وہم ہو رہا ہے. کپڑا ہے, جگہ ہے, کوئی جگہ ہے, کہیں نماز پڑھ رہے ہیں, دری ہے, کوئی کارپیٹ ہے وغیرہ, گھر میں کہیں گئے کسی کے, وہاں پر ظاہر سی بات ہے بچے بھی ہیں. اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جگہ ناپاک ہو, یہ کپڑا ناپاک ہو, تو اس شک میں نہ پڑا کریں, اس شک میں نہ پڑھیں. آپ نماز پڑھ لیں,
اگر آپ کو کوئی علامت نشانی وغیرہ نظر آ رہی ہے، کوئی دلیل آپ کے پاس ہے اور آپ کے ایک طرف میلان ہو رہا ہے کہ ہاں یہ ہے اس کی علامت، یہ دلیل ہے اور میلان ہو گیا، تو اب بے شک آپ وہاں سے بچیں، اب وہ جگہ ناپاک قرار پائے گی. لیکن جب تک یہ کیفیت نہیں ہے تو محض انجانے میں آپ فیصلہ نہ کریں شک کی وجہ سے. تو اس طرح آپ بہت سے مسئلوں میں آپ ایزی محسوس کریں گے، بہت سی پریشانیوں سے بچ جائیں گے. خواہ شک نہ کریں ہر چیز کے بارے، کسی بھی چیز کے بارے میں اس طرح شک نہ کریں. تو شریعت نے ہماری شک کا اعتبار نہیں کیا، شک کو دور کیا جائے گا، شک کو بالکل خاطر بھی نہیں لایا جائے گا، وہم سے بچا جائے گا اور انسان بس اپنے یقین پہ چلے. ایسے ہی 2 رکعت پڑھی، اب شک ہو گیا، پتہ نہیں 2 پڑھی 1 پڑھی. اب دیکھیں میلان کس طرف ہے، ٹھیک ہے نا. 1 یا 2 رکعت پڑھنے کے بعد اکثر ہو جاتا ہے کہ 1 پڑھی 2، تو میلان دیکھیں، میلان جس طرف ہو وہی فیصلہ کر لیں. اگر میلان اس طرف ہے کہ 1 پڑھی ہے تو 1 سمجھیں، میلان اس طرف ہے کہ 2 پڑھی ہے تو 2 سمجھیں. اور اگر کسی طرف میلان نہیں ہے تو آپ پڑھتے رہیں. اگر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو دوبارہ پڑھ لیں نماز. اگر بار بار ہوتا ہے تو پھر آپ پریشان مت ہو، نماز پڑھتے رہے، ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اگر پہلی دفعہ ہوا ہے یہ تو دوبارہ پڑھ لیں نماز. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کتنی ہوئی کتنی. لیکن اگر بار بار ہوتا ہے تو اب شیطان آپ سے کھیلے گا، وہ آپ کو پریشان کرے گا. اس کا بھی تو کام ہے نا کچھ نہ کچھ دنیا میں، تو وہ بہت سارے کام وہ یہ اسی قسم کے کام تو کر رہا ہے وہ. تو اب آپ کو وہ پریشان رکھے گا. اس کے بعد بھی آپ نماز ہی چھوڑ دیں گے. بہت سے لوگ پریشان ہو کے نماز وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ بالکل اس میں نہ جائیں. بلکہ بعض حدیثوں میں تو آیا شیطان اگر کہے نا اس طرح کی باتیں کرے جیسے وضو کے بارے میں، کہ تو حدیث میں یہاں تک آیا کہ اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہے میرا وضو تو نہیں ہے جا، مگر تیری بات نہیں مانوں گا. تو بس وسا ڈال رہا ہے نا وہ. آپ کو یقین تو حاصل ہو نہیں رہا، اب شک میں پڑے ہوئے ہیں. اب شیطان اسی شک سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کیفیت سے. تو اب اسے کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے میں ایسے ہی پڑھ لوں گا، میں بغیر وضو کے پڑھ لوں گا، تیری بات نہیں مانوں گا.